السلام علیکم گائز، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ وہ میری محبت زبردست سٹوری جو ہم پڑھ رہے ہیں، آج اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ ہے۔ اگر آپ نے فرسٹ ایپیسوڈ نہیں دیکھی تو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، چیک آؤٹ کر لیجئے گا۔ آپ کو سٹوری بہت اچھی لگے گی اور اب ہم آگے سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ میرے لیے وہ پورا دن ایک قیامت جیسا تھا۔ میں جتنے آنسو بہا سکتی تھی میں نے بہا دیے تھے۔ میں شاہ میر کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ میری پہلی محبت تھا، اور وہ بھی ایسے کہ وہ دھوکہ دے مجھے، یہ قبول نہ تھا۔ میں نے اسے فون کر کے بات کلیئر کرنی چاہی، لیکن فون بند جا رہا تھا۔ اب یہ معمول بن گیا تھا، اکثر اس کا نمبر بند ملنے لگا تھا۔ میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ ہر راستہ بند ہو گیا ہے۔ دعا، پھپھو جواب مانگ رہی ہیں بیٹا۔ امی نے آج مجھ سے دو ٹوک بات کی۔ امی، سمیر اچھا لڑکا ہے، لیکن میں اسے پسند نہیں کرتی۔ نہ میں اسے خوش رکھ سکوں گی اور نہ اس کے ساتھ زندگی بسر کر سکتی ہوں۔ بہتر ہے خود کوئی بہانہ کر کے منع کر دیں اور بات کو یہیں دفنا دیں۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں اور جب تک کچھ بن نہ جاؤں مجھ سے شادی کا ذکر نہ کیا جائے۔ میرا دل بہت پریشان تھا۔ میں کوئی فیصلہ کرنے کی حالت میں نہ تھی۔ پھپھو لوگ گھر آئے اور امی نے انہیں منع کر دیا۔ سمیر ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے اس کی حالت دیکھی تھی۔ اس نے میری امی سے منتیں تک کی تھی۔ وہ رویا تھا، گر گرایا تھا کہ ایسے منع نہ کریں۔ میں بچی ہوں، کچھ وقت گزرنے پر خود ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ اپنی محبت سے مجھے جیت لے گا۔ جب ایک مرد روتا ہے نا، اسے دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اس کے آنسوؤں کی ذمہ دار میں تھی۔ وہ مجھ سے محبت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ میں شاہ میر کے کیے کا بدلہ اس سے لے رہی تھی اور پتھر دل بنی بس اسے روتا دیکھتی رہی۔ وہ لوگ چلے گئے۔ سمیر ہار گیا تھا، لیکن جیتی میں بھی نہیں تھی۔ میں نے ساری بات حماد کو بتائی تھی۔ وہ سمیر کا چھوٹا بھائی اور شاہ میر کا دوست تھا۔ وہ میرے رونے سے بہت اداس ہوا اور شاہ میر کا نیا نمبر مجھے دے دیا۔ شاہ میر، تم مجھے اس طرح اگنور نہیں کر سکتے۔ میں نے شاہ میر کے نئے نمبر پر کال کر کے اس سے حساب لینے کی ٹھانی تھی۔ میں کہاں اگنور کر رہا ہوں یار، میرا موبائل چوری ہو گیا تھا اور کل ہی نیا نمبر لیا ہے۔ تم کیوں الٹا سیدھا سوچتی رہتی ہو ہر وقت؟ اور وہ لڑکی کون ہے جس کے گھر تم رشتہ بھیجنے والے ہو؟ پٹھان لڑکی؟ اور تمہیں کس نے کہہ دیا؟ دعا، ہر کسی کی باتوں میں نہ آیا کرو۔ کل کو کوئی کچھ بھی کہے گا، تم مان لو گی؟ یونیورسٹی میں ہر لڑکی اپنا نام میرے نام سے جوڑنا چاہتی ہے، اس کے لیے کچھ بھی بولتی ہیں۔ میں صرف تمہارا ہوں، تم سے ہی محبت کرتا ہوں، اور محبت تو نام ہی بھروسے کا ہے۔ اور تم وہ ہی نہ کر سکو تو کیا فائدہ ایسی محبت کا؟ وہ اپنی صفائی پیش کر رہا تھا اور میں سب بھلا کر اس کی باتوں میں آ گئی۔ میں جانتی تھی وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں ہی پاگل تھی کہ مہک کی باتوں میں آئی۔ شاہ میر تو تھا ہی اتنا حسین کہ کوئی بھی لڑکی اس پر آرام سے مر سکتی تھی۔ آج رات مجھے سکون آ گیا تھا۔ میرا من تھوڑا ہلکا ہوا اور میں پرسکون نیند سو سکی۔ دعا، میری بات سنو گی؟ حماد نے آج مجھے میسج کیا۔ پہلے تو میں حیران ہوئی، لیکن اس کی بات سننے کے لیے تیار ہو گئی۔ دعا، تم نے میرے بھائی کو ٹھکرایا، اس وجہ سے نہیں بول رہا، لیکن بات تو یہ ہے کہ شاہ میر ایک آوارہ لڑکا ہے۔ لڑکیوں سے کھیلنا اس کا شوق ہے۔ آئے دن وہ نئی لڑکی سے ملتا ہے، اس کے نمبر لیتا ہے۔ اس نے تم سے محبت کی باتیں کی، اس کا مطلب وہ تم سے محبت کرنے لگ گیا؟ دعا، اس نے اللہ جانے ایسے ہی کتنوں سے وعدے کیے ہوئے ہیں اور نمبر بند کر دیتا ہے۔ یہ اس کا شوق ہے، میں اس کا دوست ہوں، اسے تم سے بہتر جانتا ہوں۔ جو باتیں حماد نے مجھے بتائیں، میرے لیے یقین کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میری ہچکیاں بندھنے لگیں، موبائل کی سکرین آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ مجھے پتا ہے دعا، تمہیں یقین نہیں آئے گا، میں تمہیں کال کرتا ہوں لیکن تم خاموش رہنا۔ حماد نے جیسا کہا میں نے ویسا ہی کیا۔ کال لگ گئی تھی۔ وہ شاہ میر کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ شاہ میر یار، تو نے وہ والا نمبر کیوں بند کیا؟ اس دعا کی وجہ سے، اور تو نے اسے میرا نمبر دے دیا۔ کیسا دوست ہے تو میرا یار؟ یار وہ رو رہی تھی اس لیے، لیکن تم نے اس کے لیے کیوں نمبر بند کیا؟ تم تو اس سے محبت کرتے تھے۔ محبت تک تو ٹھیک تھا، لیکن اب وہ میرے گلے آ رہی ہے اور میں شادی نہیں کر سکتا۔
میں نے ابھی دیکھا ہی کیا ہے دنیا میں جو اس سے شادی کر کے بیٹھ جاؤں۔ وہ زہر اگل رہا تھا یا میرا اور میری محبت کا مذاق اڑا رہا تھا؟ مجھے بس اپنی تذلیل محسوس ہوئی۔ لیکن وہ تو ایک اچھی لڑکی ہے یار، تمہیں اسے دھوکہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ وہ کیا، مجھے تو ایک سے ایک اچھی لڑکی کی طرف سے آفر ہے یار۔ ہر کوئی چاہتا ہے اچھی سے اچھی لڑکی اس کی بیوی بنے۔ اب مجھے کسی نہ کسی طرح دعا کو راستے سے ہٹانا ہے۔ میں تھک گیا ہوں جھوٹ بول بول کر۔ میرے لیے عذاب بنتی جا رہی ہے وہ آگے شاید کچھ اور بھی بولنے والا تھا، لیکن میرے لیے اتنا ہی بہت تھا۔ میرا سانس میرا ساتھ چھوڑنے لگا تھا اور میں کال بند کر کے صحن میں آ گئی۔ شاہ میر، میں تو اسے بد دعا بھی نہیں دے سکتی تھی۔ یہی تھا جس نے مجھے جینا سکھایا تھا، اور یہی تھا جس نے مجھے زمین پر لا کر پٹک دیا تھا۔ میرے آنسو اب آنکھوں کے بجائے دل میں گرنے لگے تھے۔ دعا اقبال ٹوٹنے لگی تھی، بکھرنے لگی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں ایک زوردار چکر آنے کی وجہ سے زمین پر گر گئی۔ زندگی کا سفر واپس شروع ہو گیا۔ میں باقاعدہ یونیورسٹی جانے لگی۔ میں نے شاہ میر سے ہر طرح کا تعلق توڑ دیا تھا۔ اس نے مجھے وہی جھوٹے بہانے دیے، لیکن اگر اب بھی میں اس کی بات مان لیتی تو مجھ سے بڑا پاگل کون ہوتا۔ وہ میری ہی یونیورسٹی میں تھا اور اکثر میری نظر اس پر پڑ جایا کرتی تھی۔ میں پگھلنے لگتی، دل ہوتا کہ اس کے پاس چلی جاؤں، اس سے بات کروں، ہمارے بیچ سب کچھ واپس ٹھیک ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ شاہ میر نے کوشش نہیں کی۔ وہ بہت بار میرے پاس آیا، مجھ سے معافی مانگی، لیکن میں تھک چکی تھی۔ ہر بار اسے بری طرح جھڑک دیتی تھی کہ وہ میری راہ میں آنے کی کوشش نہ کرے، اور وہ وہاں سے چلا جایا کرتا تھا۔ دعا، شاہ میر نے آج یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس مجھے آواز دی۔ کیا بات ہے؟ مجھے اسے دیکھتے ہی تب چڑھ گئی تھی۔ ایک منٹ ادھر چلو۔ وہ مجھے کیفیٹیریا میں لے گیا۔ کیا بات ہے شاہ میر؟ دعا، دیکھو میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ جو میں نے کیا وہ سب غلط تھا۔ میں اپنے ہر کیے پر شرمندہ ہوں۔ میں تمہارے گھر رشتہ بھجوانے والا ہوں، بس تمہاری اجازت چاہیے۔ اس ضد کو چھوڑ دو خدا کے لیے، میری بات مان لو اور ہاں کر دو، میں تمہیں خوش رکھوں گا۔ وہ آنسو بہائے کافی دیر مجھ سے معافی مانگتا رہا۔ میرا دل پگھلنے لگا تھا۔ میں اب اس سے زیادہ محبت کرتی تھی اور میری محبت مجھے واپس مل رہی تھی۔ تم مجھے دوبارہ دھوکہ دے دو گی؟ میں نے اپنے دل کا ڈر اس کے سامنے رکھا۔ نہیں پلیز دعا، مجھ پر بھروسہ کرو، میں کچھ دنوں میں امی کو بھیج دوں گا۔ شاہ میر نے مجھ سے وعدہ کیا وہ کسی لڑکی سے اب بات نہیں کرے گا اور صرف اس کا بن کر رہے گا، اور اس طرح میری بات دوبارہ شروع ہوئی۔ وہ روز مجھ سے بات کیا کرتا تھا، میرا خیال پہلے سے زیادہ رکھنے لگا تھا۔ اسے اس کی محبت واپس مل گئی تھی، لیکن میری قسمت اللہ جانے مجھے کہاں لے جانا چاہتی تھی۔ امی میرے دیور دعا کو بہت پسند کرتے ہیں اور کماتے بھی اچھا ہیں، بس یہی چاہتے ہیں کہ دو جوڑوں میں اب دعا کو دے دیں۔ میں تو وہاں رہتی ہوں نا، میں جانتی ہوں وہ کتنے عزت دینے والے لڑکے ہیں۔ بس آپ دعا سے بات کریں اور چند دنوں میں نکاح کر کے اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں۔ وہ وہاں خوشی سے رہے گی، وہ اسے یونیورسٹی آنے جانے بھی دے گا، بلکہ خود لینے اور چھوڑنے جایا کرے گا۔ آپی امی سے اپنے دیور سہیل کی بات کر رہی تھی اور امی یہ بات سن کر خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ میں آج بہت زیادہ خوش تھی اور آتے ہی آپی کو دیکھ کر میری خوشی میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، بیٹھو، تم سے بات بھی کرنی ہے۔ مجھے بٹھا کر آپی اور امی نے سہیل کا رشتہ بتایا اور میں نے ہمیشہ کی طرح منع کر دیا، لیکن اب یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ امی اور آپی نے مجھ پر بہت زیادہ پریشر ڈالا۔ شاہ میر کا نام سن کر ہی امی نے مجھ پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ آج رات پھر میں بہت روئی تھی اور اگلے دن آپی کے سسرال والے آ گئے تھے اور ایک چھوٹے مختصر فنکشن میں بات پکی کر دی گئی تھی۔ جی گائز، یہاں تک تھا آج کی سٹوری کا سیکنڈ پارٹ۔ امید کرتی ہوں آپ کو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آگے کی سٹوری بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور اسے بالکل مس مت کیجیے گا، جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔